جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نذر عباس لندن سے۔ سر، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا جانا ہو گئے، یہ کہنا چاہیے کہ کچھ اور کہنا چاہیے، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ ہارڈ سٹیٹ کی جو بات کی جاتی تھی کہ یہ ہارڈ سٹیٹ، اس ہارڈ سٹیٹ کا اب آہستہ سمجھ لگنے شروع ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے۔ دنیا بھر میں جرنیلوں کو، ریٹائرڈ جرنیلوں کو امبیسڈر لگایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز پہ گفتگو ہوگی کہ عمر فاروق نامی ایک گھڑی چور تھے، گھڑی چور کہہ رہا ہوں کہ گھڑی کو انہوں نے عمران خان کے بارے میں گرفتاری عمران خان کے بارے میں بتایا، جی گھڑی ان کو بیچے گی، ڈرامہ کیا انہوں نے، ملینز کا ان کے اوپر کیس ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا جلسہ، بہت بڑا جلسہ، اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بڑا ایک ان پریزیڈنٹل جلسہ تھا، بہت اس میں دنیا آئی اور بڑی خلقت آئی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ بلکہ میرا خیال جلسے سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ جلسے سے پوزیشن یہ سر جلسے کی جلسہ بہت شاندار تھا، بہت بڑا تھا۔ لوگ درختوں پہ، کھمبوں پہ چڑھے ہوئے تھے، لوگ ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ ایک سونامی جسے ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی کی وہ تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اب ہمیں بتانے کے لیے کہ عوام پاکستان پی ٹی آئی کے عمران خان کے ساتھ ہیں، یہ ہمیں جلسہ کرنا پڑے گا۔ ہم نے جلسہ کیا، جلسے ہوتے ہیں، جلسے ہوں گے اور جلسے ہوتے رہیں گے اور جلسے کیے جانے چاہیے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جلسے بڑے امپورٹنٹ۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ یہ جلسوں کا ٹائم نہیں تھا، یہ جلسے کا ٹائم نہیں تھا، یہ احتجاج کا ٹائم ہے، یہ احتجاج کا ٹائم ہے، ہمیں چیزوں کو بلاک کرنے کا ٹائم ہے کہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ اب ایمرجنسی کی جب صورتحال ہوگی تو اس میں جلسہ نہیں ہوگا، اس میں ایکشن ہوں گے، اور طرح کے ڈفرنٹ ایکشن ہوں گے۔ جلسے جو ہوتے ہیں وہ انتخابات کو کے قریب جا کے جلسے ہوا کرتے ہیں پاکستان میں، یا اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پاکستان میں کی جاتی ہیں، اور اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے، اپنی پارٹی کی پاپولرٹی شو کرنے کے لیے، مقبولی شو کرنے کے لیے، اپنے بیان کا اظہار کرنے کے لیے، باتوں کا اظہار کرنے کے لیے نارمل حالات میں کیے جاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بڑے ہی نگفت بے ہیں، جنہوں اردو جی کہتے ہیں نا، بہت پریشان کن حالات ہیں۔ پاکستان کی تو ہے سو ہے، لیکن عمران خان صاحب کی صحت، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مظالم، پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں قیدی جو جیلوں میں ہیں، اور ایسے لوگ جن کے اوپر 9 مئی کے مقدمات ہیں، جو بے گناہ جیلوں میں بیٹھے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ایمرجنسی کا تقاضا کرتے ہیں۔ وہ اس بات کی، حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ایک ڈفرنٹ طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں۔ میں نے کل ایک ویلاگ میں بات کی تھی، کل میں نے بات کی تھی کہ میں جو دیکھ رہا ہوں لوگوں میں مایوسی ٹائپ کی چیز اور اس قسم کی چیز ٹائپ جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں میں جن کو میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے بہت قریب رہے ہیں، عمران خان صاحب کو بہت سمجھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ ایک پارٹی ڈسپلن کے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ چھپ جاتا ہے پارٹی ڈسپلن کی۔ پارٹی ہمیں یہ ڈسپلن یہ ہے، اس کی اجازت ہے، اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے، اس میں وہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں آپ سارا پارٹی ڈسپلن لے لیں، لیکن کوئی پارٹی کا ڈسپلن آپ کو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ احتجاج نہ کریں۔ کوئی پارٹی ڈسپلن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے احتجاج نہیں کرنا، یہ آپ آپس کی باتیں باہر نہ لے کے جائیں، سمجھ آ گئی، اپنے اوپر ایک دوسرے کو تنقید نہ کریں، سمجھ آ گئی۔ لیکن آپ اس تنقید کو کب تک روکیں گے؟ جب تک آپ باہر ہی نہیں، اپنے ایکشن نہیں کرتے۔ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو بات ہوتا ہے، وہ ایکشن جو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں دنیا کو کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا آپ کا انداز ہے۔ میں ایک بات اکثر کرتا ہوتا ہوں، آپ کو بھی میں بتا دیتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی بندہ گالیاں نکال رہا ہے، یا میں پیسے پیچھے سن بھی لوں نا کہ مجھے کسی نے گالی نکالی ہے، تو مجھے اس کا فرق نہیں پڑتا، مجھے فرق پڑتا اس کے ایکشن سے، کہ اس کے ارادے، اس کے ایکشنز کس طرح میرے ساتھ۔ کئی بندے دیکھیں کیجیے گا، میں نے یہ سنا، میں نے خود اپنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے سنا کہ مجھے گالی پڑی، کسی دوست نے نکال دی کسی نے، لیکن یقین کیجیے ان لوگوں نے میری بے تحاشا جگہوں پہ جا کے میری جگہ کام، سب میرے ساتھ کام بھی کیا، میرے ساتھ کھڑے بھی ہوتے تھے۔ تو ان کے ایکشن زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کا بات کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو اسی طرح تحریک انصاف کے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، جلسوں میں کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، وہ سر اس کی ضرورت نہیں ہے، ایکشنز کی ضرورت ہے، آپ کے عمل کی ضرورت ہے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ تو آپ نے اعمال کرنا ہے، نیتوں کا جو ہے نا وہ عملوں کا دارومدار نیتوں پہ۔ جب آپ کی نیت ہی نہیں ہوگی تو عمل کیسے ہوگا؟ تو پہلے آپ اپنی نیتیں ٹھیک کریں، پھر آپ کے اعمال بھی ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ باتوں سے کچھ نہیں بنے گا۔ پھر یہ بات کرنا کہ جی وہ جو جلسے کو کوئی نہیں روک رہا، جو یہ کہہ رہے ہیں جلسے کو نہیں روک رہے تھے، وہ تو صرف آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ بھائی جان آگے نکلیں، بھائی جان ہم نے آگے نکلا، ہم نے کچھ اپنے تحریک انصاف کے لیے کچھ کرنا ہے، خان صاحب کے لیے کچھ کرنا ہے، حقیقی آزادی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ بہرحال بڑا کامیاب جلسہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی نے کہا جی کہ عمران خان عدالتوں سے مایوس ہو چکے ہیں، آپ کی طرف چیزیں بڑھیں گی، اب اور قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب قوم ہے، سہیل افریدی تو قوم نہیں ہے، نہ ہی بیرسٹر گوہر قوم ہے، قوم کون ہے؟ اب وہ قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کی یہ بھائی آپ بھی قوم ہی ہیں،
بھائی جان آپ بھی قوم کا حصہ ہیں، آپ بھی قومی ہو، آپ تمام کی طرف دیکھ رہا ہے، اور جو لیڈر ان کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھنے کو تیار ہے. اس میں بہت بڑے جو سوالات جلسے سے جو نمودار ہوئے ہیں، ان میں سوالوں میں سے ایک سوال جو مجھے جو بہت لگا، ہانٹ کیا اور سوچنے پر جس نے مجبور کیا، اس نے بتایا کہ آپ جلسے کے لیے تو لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں، تو علیمہ بی بی کی ملاقات لے لیں، سہیل افریدی کی ملاقات لے لیں، آپ کہاں ہوتے ہیں اس وقت؟ کہاں ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے؟ اس ملاقات پہ کیوں نہیں پہنچتے؟ وہاں پہ کیوں جا کے کھڑے نہیں ہوتے کہ یہ ملاقات کروائی جائے؟ جب عمران خان صاحب کی تاریخ ہوتی ہے تو علیمہ بی بی جب اپنی عمران خان صاحب کی تاریخ کے لیے پہنچے، یہ کہاں ہوتے ہیں یہ سارے لوگ؟ یہ سارے ادھر وہاں کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ وہاں کیوں نہیں پہنچے عدالتوں کے باہر یہ سارے کے سارے لوگ جو آج جلسے میں آئے ہوئے تھے؟ یہ تمام لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ نکلے سر آپ کٹھے نکلے ہیں نا، اسی طرح پھر دوبارہ کٹھے نکلے. تو جلسے کی صورتحال یہ ہے. اب سر ذرا تھوڑا سا چلے جائیں، پاکستان میں ایک ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب تک اگین اگر میں غلطی سے نہیں کر رہا، شہزاد پراچا صاحب ہے کوئی، ان کی ٹویٹ ہے، انہوں نے بریکنگ نیوز کی ہے، ایک بریک نیوز کی ہے، اور اس پہ شہباز گل صاحب اپنی رائے دے چکے ہوئے ہیں. وہ یہ ہے جی کہ اس وقت دنیا بھر میں پاکستان کے ایمبیسڈر ریٹائرڈ جرنیل لگائے جا رہے ہیں، ریٹائرڈ جرنیل پاکستان بھر میں لگائے جا رہے ہیں. یہ وہ رفتہ رفتہ گرپ ہے، جو پھندا ہے، جو پاکستان کی عوام کے گلے میں ڈلے گا، اور ڈل رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ڈل رہا ہے. یہ اقتصادی طور پہ بھی ڈل رہا ہے، معاشی طور پہ بھی ڈل رہا ہے، اور قانونی طور پہ بھی یہ گلے میں پھندا ڈالا جا رہا ہے پاکستان کے. یہ پاکستان کی عوام کے ہی گلے میں ڈلے گا، اور اس کا فائدہ صرف اور صرف جرنیلوں کو ہوگا، اس کا فائدہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا، جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں، ان لوگوں نے نہ کوئی ان کی تربیت ہے، نہ ان کو ڈپلومیسی کا پتہ، یہ اپنی یونٹیں بھی پتہ نہیں کس طرح چلا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، ان کو امبیسڈر لگایا جا رہا ہے پاکستان کی. یہ سفارت کاری کریں، سفیر جو ہوتا ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ وہ سفارت کاری کریں گے وہاں پہ بیٹھ کے جرنیل. یہ بیسیکلی سفارت کاری کے لیے نہیں گئے ہیں. یہ عاصم منیر کے اندر یہ دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ وہ ایک ایسی نہ مرنے والی مخلوق ہے جس نے کبھی نہیں مرنا، اور جو یہ اقدامات کر رہا ہے، یہ آنے والے 1000 سال تک پاکستان کے جو ہے وہ پاکستان کے پیچھے کریں گے. جو یہ کام اب ہو رہے ہیں، یہ پاکستان کو تقریباً لے ڈوبیں گے. جو بڑا موٹا بچ گیا نا، وہ بھی نہیں رہے گا. پاکستان جو ہے میرے اپنے ذاتی خیال میں تقریباً نو ریٹرن پوزیشن تک جا چکا ہوا ہے. اس پہ صرف ایک ہی امید جو بار بار کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کھڑی ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. پاکستان کی عوام کھڑی ہو جائے، یا اندر سے کچھ ایسا ہو کہ جس سے عاصم منیر جیسی جو قوتیں ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھی ہیں، ان کا کو ہو جائے. ادروائز اس اسٹیبلشمنٹ کا جو پاکستان کی ہے، اس کا پاکستان کے ساتھ مفاق کرنے کا کوئی پلان نظر نہیں آتا. اور یہ جو تقرریاں ہیں جرنیلوں کی مختلف ایمبیسیوں کے اندر ایز اے سفیر، یہ ایک اقدام ہے بالکل اسی طرح جس طرح نے پہلے آتے اقدام کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہ ایک قانون پاس کیا تھا کہ سی ایس ایس افسران جو ہوں گے یا بیوروکریٹ جو ہوں گے، ان کی منظوری آئی ایس اے دیا کرے گی. تو پہلا قدم تھا گرپ کرنے کا، ان کو بیوروکریسی کو پکڑنے کا، فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہ پہلا اقدام تھا، وہ انہوں نے کیا. پارلیمنٹ جو ہے آپ کی عملی طور پہ ناکارہ ہو چکی ہوئی ہے. پارلیمنٹ سے اس وقت کام آتی جب انہوں نے کوئی ایسا لا پاس کروانا ہو جو اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرتا ہو، یا جرنیلوں کو مضبوط کرتا ہو، یا عاصم منیر کو مضبوط کرتا ہو. اس وقت پارلیمنٹ ایکٹیویٹ ہوتی ہے، اس وقت پارلیمنٹ کو سوئچ آف کر دیا جاتا ہے، اس کو بند کر کے بٹھا دیا جاتا ہے. اور اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے پاکستان تحریک انصاف. اور پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کرتی ہے کہ ہم قانون کی عملداری کے لیے کھڑے ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں آ رہا. آپ عدالتوں کی صورتحال دیکھ لیں. اب عدالتوں کی صورتحال بھی اسی طرح ہی ہے. عدالتوں کو اس وقت ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ کو اپنی مدد کے، اپنی پسند کے اور اپنی فائدے کے جو اقدامات لینے ہوتے ہیں یا فیصلے لینے ہوتے ہیں، تو اس کو ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے، سوئچ آن کیا جاتا ہے، اس کے بعد سوئچ آف کر دیا جاتا ہے. یہ صورتحال مسلسل چل رہی ہے، اور ایسی صورت میں پاکستانی عوام کی میری سمجھ سے باہر ہو گیا. دیکھیں، آپ کا آئین توڑا گیا، آپ سارے خاموش بیٹھے رہے. عمران خان گورنمنٹ گری تو نکلے لوگ باہر نکلے، لیکن مجھے آپ کے ریئیکشن سمجھ نہیں آ رہا پاکستانی قوم کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو عمران خان سے پیار نہیں ہے یا آپ کو ریئیکٹ نہیں کرتے، لیکن آپ کے ریئیکشن میں کچھ عجیب قسم کے ریئیکشن ہیں. یعنی جب عمران خان گورنمنٹ گرائے گی، آپ نکلے اگلے دن، پھر آپ جا کے خاموش ہو چکے تھے. حالانکہ آپ کو 2-3 دن تک پروٹیسٹ چلتا، ہفتہ 10 دن پروٹیسٹ چلتا، لیکن خیر نہیں چلا، کوئی بات نہیں. پھر انہوں نے آئین توڑا. انہوں نے پنجاب گورنمنٹ جو تھی، محسن نقوی صاحب وزیر اللہ کافی دیر لگے رہے وہاں پہ. پھر آپ پورا پاکستان خاموش رہا. پاکستان میں کوئی ریئیکشن نہیں آیا، پاکستان کے عوام کی طرف سے کوئی اتنا بڑا ریئیکشن نہیں آیا. اس کو کیا کہتے ہیں، اور ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے بھی کوئی نہیں آیا. پھر پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری ہو گیا.
بلہ چھین لیا گیا, سارا کچھ کر دیا گیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے خاموشی سے عوام نے جا کے ووٹ ڈالا, عمران خان صاحب کو جتوایا. یہ بھی ایک ہسٹری ہے, تاریخ ہے, تاریخ میں جب یہ تاریخ لکھی جائے گی یا پڑھی جائے گی تو یہ ساری کا سارا ریکارڈڈ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی, اور آپ کو یہ دیکھنے سننے کو ملے گا کہ کس طرح ایک ٹائم میں لوگوں نے, ان پڑھ لوگوں نے, جن کو اپنی تختی پہ اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا, جن کو ایسے سمبل دیے کہ جو پہچاننے میں مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے عمران خان کو جتوایا. وہ ایک الگ سٹوری ہے, وہاں بھی آپ نہیں نکلے. اب مہنگائی کا حال یہ ہے کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, آسمان کو چھو رہی ہے, اور مہنگائی میں پوزیشن یہ ہے کہ جی خبریں جو آ رہی ہیں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, میرے جو دوست ہیں وہ بہت ہی کچھ پاکستان میں جو جاننے والے عزیز و کارم ہیں, اچھی خاصی تنخواہیں لیتے ہیں اور اچھے خاصے وہ بزنس مین ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے جیسے لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا. یعنی وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم چنگے پلے چل رہے ہیں لیکن ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. تو ایسے میں غریب آدمی کا کیا گزارا ہوگا؟ لیکن عوام کا کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا اس کے اوپر. خان صاحب کی صحت کے بارے میں بات کر لیں, خان صاحب کی صحت کا مسئلہ آیا, آنکھ کا مسئلہ آیا, کوئی بڑا ریئیکشن نہیں آیا. بشرا بی بی کا پھر بھی کوئی بڑا ریئیکشن نہیں آیا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کب یہ ریئیکشن آئے گا کہ جب ہمیں جنازے اٹھا لیں گے تو, یا کوئی ایسا خدا نہ خواستہ کو بڑا حادثہ اس ملک کے ساتھ ہو جائے گا تو پھر نکلیں گے. کب نکلیں گے مجھے اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عاصم منیر صاحب نے جو ایک راستہ اختیار کر لیا ہوا ہے, اس پہ پاکستان کی عوام کا ریئیکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے. اس کے بغیر آپ اس اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے, کیونکہ ہم صرف معاشی طور پہ ہم گراوٹ کا شکار نہیں ہوئے ہیں. ہماری صرف اکانومی برباد نہیں ہوئی ہے, ہماری صرف جو بھوک ننگ افلاس ہی نہیں پڑا ہوا, ہماری عدالتی نظام بالکل کلیپس کر گیا ہوا ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن بالکل کلیپس کر گیا ہوا ہے, ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ ٹوٹلی کلیپس کر گئی ہوئی ہے. ایون یہ کہ ہمارا پرائم منسٹر کلیپس کر گیا ہوا, وہ بھی ایک للے کی شکل اختیار کر گیا ہوا. تو جب اتنا سارا کچھ ہو گیا ہوا ہے اور سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہے ہم لوگ اگر گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو پھر ہم آگے کیسے چلیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک بات آپ کو میں بار بار کر رہا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پہ یہ مال و دولت, یہ دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتانے بہم و گمان, لا الہ الا اللہ, یہ لا الہ الا اللہ سر, یہ جو ہماری زندگی ہم جی رہے ہیں, یہ ساری کی ساری جو زندگی ہم جو اسٹرگل کر رہے ہیں, اس میں ہمارے آگے جا کے ہمارے جو ہمیشہ کی زندگی اس میں ہم نے جانا ہے, وہاں پہ صرف فیصلے ہوں گے ایک ہی بات پہ کہ آپ سچ اور جھوٹ کے ساتھ کہاں کھڑے تھے. تو سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ صرف دلوں میں برا سمجھنا شروع کر دیں. اس وقت جو ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بولنا پڑے گا, آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا, آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اور بتانا پڑے گا, اور آج آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑنا پڑے گا. آپ کے پاس اور کوئی راستہ ہے نہیں پاکستان کے عوام کے پاس. پاکستان ایک پریکٹیکل بنانا ریپبلک ہے. پاکستان کے اوپر ایک شفاف ترین شخص عاصم منیر نامی کا قبضہ ہے, اور اس کا ایک اور شفاف ترین شخص اس کا پیروکار ہے, شہباز شریف اور مریم, یہ اس کے پیروکار ہیں. اور یہ ایک جتھا ہے جس نے پاکستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا. آپ مجھے بتائیں کہ اس جتھے سے آپ کس طرح یہ گڑی کر کے آپ یہ بات نہ کریں, وہ بات نہ کریں, ایسے نہ کریں, ویسے نہ کریں کر کے آپ ان سے جیت سکتے ہیں؟ نہیں جیت سکتے, کبھی نہیں جیت سکتے. جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو عمران خان اپنی زندگی میں ہی امر ہو چکا ہوا ہے. اب وہ اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہے. میرا بھی یہ خیال ہے کہ اللہ کو راضی کر رہا ہے, ورنہ آپ میں جتنی سخت نہیں ہے. اگر آپ کو جو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا وہ خان صاحب نکلیں گے تو بتائیں گے کہ وہ کیا کر رہے تھے اندر بیٹھ کے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, اب یہ گرمیوں کا موسم شروع ہوگا, آپ کے گھروں میں بجلی نہیں آئے گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے, آپ کی شاید 25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے, آپ کی مکمل بجلی بند ہو جائے. شاید اس وقت آپ کو ہوش آئے کہ وہ آپ نے باہر نکلنا, کیونکہ پاکستان کے پاس سب کچھ موجود ہے. اگر نہیں ہے تو غیرت نہیں ہے, نہ حکمرانوں میں ہے نہ ہماری عوام میں ہے. جب تک وہ چیز ہم اپنے اندر دوبارہ بلڈ اپ نہیں کریں گے اور علامہ اقبال کے اشعار کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے, پلٹ کر چپٹ کر پلٹنا والی جو باتیں نہیں کریں گے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم کسی راستے پہ کسی جگہ پہنچ پائیں گے. اور جلسہ بہت بڑا تھا جی. اچھا جی, عمر فاروق کے آخر میں بہت ذکر کر دوں کہ عمر فاروق نامی بندہ جو وہ بھی انہوں نے شامل کر لیا ٹیم کے اندر. وہ مذاکراتی ٹیم میں ایک بندہ شامل ہے, چور آدمی ہے, اس کے اوپر ملینز کے کیسز ہیں. وہ بھی بندہ اب ٹرمپ کی جو مذاکراتی ٹیم ہے, جے ڈی وینس کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کی, اس میں شامل ہے. اب آپ یقین, اب یہ دیکھیں آخر میں ذرا کمپیرزن دیکھیں آپ کہ ایک طرف یہ ٹرمپ ہے جس کے اوپر بچوں کا کیس ہے, ایک طرف شہباز شریف ہے, منی لانڈرنگ کا کیس ہے, ایک طرف عاصم منیر ہے جس نے پاکستان کے عوام سے جو صفاقی کی وہ آپ دیکھیں. یہ ایک طرف ہے, یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. یہ دیکھ لیں, یہ دنیا ایسے میں بھی آپ نے خاموش رہنا. دیکھیں, لڑے بغیر جل نہیں بننی تھا, جدوجہد بغیر جل نہیں بننی, اسٹرگل بغیر جل نہیں بننی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.